اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ آپ کو دیکھیے یاد رکھنا ہوگا کہ ہم ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں مختلف مذاہب اور مختلف دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ڈیفرنٹ فیتھ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تن و تنہا نہیں رہتے ہیں۔ ہم ایک ایسی جگہ پر نہیں ہیں جہاں ایک ہی فیتھ کے ماننے والے لوگ ہوں۔ وی آر لیونگ امنگ ڈفرینٹ فیتھس۔ تو ایسی حالت میں ہمارا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول پروفٹ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے فیتھ کو فالو کرتے وقت دوسرے کے فیتھ کو نظر انداز کریں، دوسروں کے فیتھ کا مذاق اڑائیں، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں؟ کیا ہم فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرتے وقت یا پھر قربانی کرتے وقت دوسروں کے جذبات اور عقیدے کا کوئی خیال نہ رکھیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول یہی کہتے ہیں؟ تو جب آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول تو اس کے بالکل ڈیفرنٹ بات کہتے ہیں۔ ابھی میں نے آیت پڑھی، وہ آیت پھر سے میں پڑھتا ہوں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں انہیں تم گالی نہ دو، انہیں تم گالی مت دو، ورنہ یہ حد سے گزر کر نادانی میں اللہ کو گالی دیں گے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات قرآن میں ہے، کیسے عجیب ہم مسلمان ہوں گے کہ ہم تک قرآن کی آیت نہ پہنچی ہو اور اس آیت کے رہتے ہوئے بھی ہم بہت ہی کیئرلیس لائف گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری بات کہہ دی کہ اللہ کے سوا، مطلب تم اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، لیکن جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں تو تم ہرگز ان کو برا بھلا مت کہو، کوئی ایسا طریقہ اختیار مت کرو جو ان کے خدا کو کے حوالے سے کوئی برا معاملہ ہو، ورنہ پھر وہ نادانی میں اللہ کو گالی دیں گے۔ تو کسی بھی مذہبی تہوار، اسلام میں دو ہی مذہبی تہوار ہیں، عید اور بقرعید، یہی تہوار ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مذہبی تہوار ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو یہ دو تہوار ہیں، دو فیسٹیولز ہیں، ان دونوں کے درمیان ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ قربانی کرتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کوئی ایسا طریقہ تو اختیار نہیں کر رہے ہیں جس سے دوسرے کے فیتھ کے لیے وہ گالی کا سبب بن جائے، دوسرے کے فیتھ کے لیے ڈسٹربنگ معاملہ ہو جائے، دوسرے یہ سوچنے لگیں کہ یہ اپنے مذہب کو فالو کر رہا ہے یا پھر ہمیں گالی دے رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھی نان مسلم اللہ کو گالی دے، اسلام کو برا بھلا کہے، تو اس آیت کے مطابق، اس آیت قرآنی کے مطابق وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے بلکہ خود مسلمان ذمہ دار ہوں گے۔ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پکڑے گا کہ تم نے کیوں ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے وہ نادانی میں پڑھ کر اللہ اور اس کے دین کو برا بھلا سمجھنے لگے۔ تو یہ سنگین معاملہ ہے جس پر ہم تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے، علماء کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ قربانی کرتے وقت تمہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح جانور کے انتخاب میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کن جانوروں کی قربانی کریں۔ ایک جانور آپ کے لیے ایک اینیمل ہے، ایک جانور ہے، لیکن دوسرے کے لیے بھی اگر خدا ہے تو آپ کیسے اس کو قربانی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس کے فیتھ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں؟ یہ سنگین معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے کہ تم کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو جس سے اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں ان کے لیے وہ گالی بن جائے۔ تو آپ اگر ایک چیز کو خدا نہیں سمجھتے ہیں لیکن دوسرا اسی چیز کو خدا سمجھتا ہے، تو اب اگر اس کے حوالے سے آپ کا رویہ انسینسٹیو ہو تو پھر یہ گالی کے ہم معنی بن جائے گا، اور پھر وہ ہرٹ ہوں گے، اور پھر ان رسپانس وہ نادانی میں اللہ کو گالی دیں گے، کریٹر آف دی یونیورس کو گالی دیں گے، حقیقی خدا کو گالی دیں گے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار خود ہم ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ تیار کریں۔